بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا ایک نہایت خوبصورت واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس خوبصورت واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ مدینہ منورہ میں عید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے احکام بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام احکام اور فضائل سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقرر وقت پر آ جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہلیز پر قدم مبارک رکھا تو آپ کے لاڈلے نواسے نانا نانا کہہ کر آپ سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ، میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی اور عرض کیا، آقا تشریف لے آئیں، سب صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ سب لوگ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بہت درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر اس کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب صحابہ کرام بھی تھے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ سہم گیا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں یتیم ہوں۔ اس بچے نے کہا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی۔ آج عید کا دن ہے، میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کھانے اور پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹا آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بدن پر اچھی طرح سے باندھ دیے اور اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے سے فرمایا، آج تم پیدل چل کر مسجد نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور سب آپ کے ہمراہ اس گلی میں تشریف لے گئے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے، عیدگاہ کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دیں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ عید کا موقع ہے، آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد یتیموں کا خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا، لہٰذا جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کامنٹ میں محمد ضرور لکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اس واقعے کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔